بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 7 کلاس، آپ لوگ کیسے؟ امید ہے کہ سب بچے خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج ہم عبادات میں ہم نے پچھلی نشست میں عبادات میں روزہ اور اس کی فضیلت پڑھا تھا۔ آج اس کے سوالوں کے جواب دے دیتے ہیں۔ بچوں، سوال نمبر 2 ہے کہ مختصر جواب دیجئے۔ پہلا سوال ہے کہ روزہ کسے کہتے ہیں؟ سوالات کے جوابات ہم ادھر سے دیں گے کہ سوال نمبر 1 ہے کہ روزہ کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے کہ دین اسلام میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی خاطر روکے رکھنا روزہ کہلاتا ہے۔ یعنی صبح صادق یعنی جو ہے فجر سے پہلے سے لے کر غروب آفتاب تک یعنی مغرب تک اپنے آپ کو ہم کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ نہیں کھاتے پیتے اور نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی خاطر روکے رکھنا روزہ کہلاتا ہے۔ یعنی نفسانی خواہشات یعنی ہماری کوئی خواہشات دنیاوی خواہشات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ان کو بھلا کر ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے آپ کو روکے رکھنا کیا کہلاتا ہے؟ روزہ کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ سحری سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے کہ روزہ رکھنے کے لیے سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے جو کھانا کھایا جاتا ہے اسے سحری کہتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے کہ شب قدر کی کوئی ایک فضیلت تحریر کریں۔ جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی جو شب قدر ہے کہ جس رات کو قرآن مجید نازل ہوا، پورے کا پورا نازل ہوا، وہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے کہ اس میں ہمیں بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے اور یہ ہمیں 1000 مہینوں سے زیادہ کا ثواب دیتی ہے یہ رات۔ اب سوال نمبر 4 ہے بچوں، روزے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ جواب ہے کہ روزے کا بنیادی مقصد تقویٰ کا حصول ہے، اور روزہ انسان میں یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے، اور اس احساس کا نام تقویٰ ہے۔ کیا ہے؟ اس احساس کا نام تقویٰ ہے۔ یعنی اس کی یہ ایک مثال یہ دی جا سکتی ہے کہ بندہ اگر روزے سے ہو اور وہ واش روم میں وہ غسل فرما رہا ہو تو تب اللہ اور اس کے درمیان کوئی بھی نہیں ہوتا، تو اگر تو وہ سچے دل سے اس نے روزہ رکھا ہوگا تو وہ پانی نہیں پیے گا، لیکن اگر اس نے سچے دل سے روزہ نہیں رکھا ہوگا تو وہ پھر اس کا دین جو ہے، جو اس کا ایمان جو ہے وہ ڈگمگائے گا۔ پھر سوال نمبر 5 ہے کہ روزے کے کوئی سے 2 فوائد تحریر کریں۔ جواب ہے کہ روزے کے فوائد درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 ہے کہ معدے کا ہر وقت بھرا رہنا بہت سی بیماریوں کو جنم دیتا ہے۔ روزے میں جب انسان کا معدہ دن بھر خالی ہوتا ہے تو انسان کئی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ یعنی اگر ہم 11 مہینے ہر وقت کھاتے ہیں اور معدہ ہمارا ہر وقت کام کرتا رہتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو روزے نازل کیے ہیں وہ ہمارے معدے اور ہمارے ہارٹ اور ہماری دوسرے جو آرگنزمس ہیں ان کو ریسٹ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سال میں 1 مہینے کے لیے روزے رکھنے کی ہمیں تاکید کی ہے، اسی لیے کہ تاکہ ہمارے تمام آرگنز جو ہیں انسانی جسم کے آرگنز ان کو ریسٹ مل سکے۔ اور اس کا دوسرا فائدہ ہے کہ رمضان المبارک میں سحر اور افطار کی پابندی روزہ دار کو وقت کا پابند بناتی ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک میں وقت کی پابندی کا ہمیں احساس ہوتا ہے، یعنی ایک مقرر وقت پر ہم نے کھانا پینا ہوتا ہے اور مقرر وقت پر اس کو چھوڑ دینا ہوتا ہے، اور یہ ہمیں پابند کرنے کا ایک بہت بڑی جو ہے ہماری پریکٹس ہے کہ ہم نے وقت کی پابندی کرنی ہے، اور وقت کی پابندی ہم یہاں سے اس روزہ رمضان المبارک میں سیکھ سکتے ہیں۔ آگے تفصیلی جواب ہیں
سوال نمبر 3 ہے کہ تفصیلی جواب دیں۔ سوال نمبر 1 ہے کہ روزہ رکھنے کی اہمیت اور فضیلت پر قرآن و سنت کی روشنی میں نوٹ لکھیں۔ جواب ہے کہ دین اسلام کے مطابق صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی خاطر روکے رکھنا روزہ کہلاتا ہے۔ پہلے ہم نے روزے کی تعریف لکھنی ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر رمضان المبارک کے روزے اس لیے فرض فرمائے ہیں تاکہ ان میں تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم نافرمانی سے بچ سکو۔ یعنی روزہ صرف مسلمانوں پر ہی فرض نہیں کیا گیا بلکہ ہر امت پر ان کے زمانوں کے مطابق روزے فرض کیے گئے۔ جیسے عیسائیوں کے روزے کتنے ہوتے ہیں؟ 40 ہوتے ہیں، اور ان کی جو سحری کو نہیں اٹھتے بلکہ جیسے ہی روزہ کھولتے ہیں اس کے ساتھ ہی اگلا روزہ رکھ لیتے ہیں، یعنی جس کو 8 پہرا روزہ کہتے ہیں وہ رکھتے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری 1901۔ اچھا، یہ اس میں یہ ہے کہ اگر ہم سچے دل سے بچوں روزہ رکھیں گے اور اس میں ہم نماز پابندی سے نماز پڑھیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے اور چوری نہیں کریں گے، غیبت نہیں کریں گے اور اس طرح کے بہت سارے کاموں کو چھوڑ دیں گے، تو پھر صحیح معنوں میں ہمارا جو روزہ ہے وہ اللہ کی راہ میں ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب دے گا۔ پھر آگے ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، روزہ گناہوں کے مقابلے میں ڈھال ہے، یعنی گناہوں کے مقابلے میں ڈھال ہے، گناہوں کے مقابلے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ یعنی اگر ہم روزہ رکھیں گے تو ہم کوئی بھی برا کام کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں گے کہ ہم روزے میں ہیں اور روزے میں اللہ تعالیٰ نے ان کاموں سے منع فرمایا ہے، یعنی یہ بہت بڑی ڈھال ہے، بہت بڑا اس میں رکاوٹ ہے، بہت زیادہ ان کے آگے کھڑی ہو جاتا ہے، گناہوں کے آگے روزہ ہمارا جو ہے۔ روزہ رکھنے کے لیے سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے جو کھانا کھایا جاتا ہے اسے سحری کہتے ہیں، یعنی سحری ختم ہونے سے پہلے جو کھانا کھایا جاتا ہے اسے سحری کہتے ہیں۔ سحری کا کھانا بہت برکت والا ہوتا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کے کھانے میں برکت ہے۔ سحری کے کھانے میں برکت ہے کہ جیسے ہی ہم سحری کھائیں گے تو اس سے بہت زیادہ برکت اور اجر و ثواب ملے گا۔ روزہ غروب آفتاب کے بعد افطار کیا جاتا ہے، اسے افطاری کہتے ہیں۔ دوسروں کو سحری اور افطاری کرانے کا بہت ثواب ہے۔ جو لوگ سحری اور افطاری کراتے ہیں ان کو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ آج کل تو دکھاوے کے لیے سحری افطاری کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی سچے دل سے کسی کو روزہ رکھائے اور اس کی افطاری کرائے تو اس کو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے تفصیلی سوالوں میں سے کہ رمضان المبارک کے فضائل اور خاص اعمال پر نوٹ لکھیں۔ جواب ہے کہ رمضان المبارک کی فضیلت اور اعمال: اسلامی مہینوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں نیکیوں کے ثواب کو 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ یعنی بچوں، ہمیں بھی آپ کو ہر بچے کو روزہ رکھنا چاہیے اور دیکھیں اس کے کتنے بڑے فائدے ہیں اور کتنا برکتوں والا مہینہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک عبادت کریں گے اس مہینے میں تو ہمیں 70 گنا اس کا ثواب ملے گا۔ رمضان میں عشاء کی نماز کے بعد تراویح بھی ادا کی جاتی ہے جس میں مکمل قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے۔ رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات کرنے اور روزہ داروں
کو سحری اور افطاری کرانے کا بہت ثواب ہے۔ جو شخص کسی کو روزہ افطار کراتا ہے اسے روزے دار کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے اور روزے دار کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ یعنی کوئی اگر روزے دار کی افطاری کراتا ہے یا اس کا روزہ کھلواتا ہے تو اسے بہت زیادہ ثواب ملتا ہے اور روزے دار کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آتی، دونوں کو برابر ہی ثواب ملتا ہے۔ رمضان المبارک کے آخری 10 دن میں مسجد میں اعتکاف کرنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، یعنی حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا کیا ہے؟ سنت کہلاتا ہے، اور حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھتے تھے اور اپنا زیادہ تر وقت عبادت و ریاضت میں گزارتے تھے۔ ان دنوں میں شب قدر کی تلاش کرنی چاہیے، یعنی شب قدر کیا ہے کہ جس دن قرآن پاک نازل ہوا، قرآن پاک تب نازل ہوا، اس کی ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی کوئی بھی طاق رات میں قرآن پاک نازل ہوا تھا۔ ان دنوں میں شب قدر کی تلاش کرنی چاہیے۔ شب قدر رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ دیکھا بچوں، یہ بہت ہی خیر و برکت والی رات ہے۔ قرآن مجید میں اسے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ: شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اچھا بچوں، یہاں پر ہی ہمارے آج کے لیسن کا وقت ختم ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میرا یہ لیسن پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اللہ حافظ۔